إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. آج کا خطبہ جمعہ
جہاد فی سبیل اللہ اور شہادت کی فضیلت کے کنٹیکسٹ میں ہوگا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق بات ہی بیان کرنے اور پھر ہم سب کو اس حق بات پر ہی کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین و سامعات، یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 120 ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت مبارکہ میں فرماتا ہے کہ مدینہ کے ارد گرد جو بدو رہتے ہیں اور جو عام لوگ تھے، ان کو یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ جہاد سے پیچھے ہٹیں، جہاد کرنے سے کنی کترائیں، اس لیے کہ جہاد تو بڑی اجر والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مجاہد میرے راستے پر نکلتا ہے اس کی ہر حرکت پر، اس کے ہر عمل پر، اس کی ہر ادا پر میں اجر دیتا ہوں۔ انسان نماز پڑھتا ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، عبادت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں قیام کا بھی اجر دیتا ہوں، میں رکوع میں جائے تو اس کا بھی اجر ہوتا ہے، یا اس کے سجدے کا اتنا اجر ہے، یا اس کے تشہد پر بیٹھنے کا اتنا اجر ہے، نہیں۔ لیکن مجاہد کے بارے میں فرمایا کہ جو ہی وہ گھر سے نکلتا ہے اس کا میٹر ڈاؤن ہو جاتا ہے، اس کی ریڈنگ شروع ہو جاتی ہے، اس کے ہر عمل کا، ہر ادا کا الگ الگ اجر فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اس آیات میں اللہ فرماتے ہیں ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ، کہ مجاہد کو اگر بھوک لگے تو اس کا بھی اس کو اجر ملتا ہے، نصب وہ تھک جائے، تھک کر بیٹھ جاتا ہے تو اس کا بھی اجر ہے، ولا مخمصۃ، اور اگر اس کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے تو اس کا بھی اجر ہے۔ اللہ بھوک تو لگنی ہے، پیاس تو لگنی ہے، تھکنا تو ہے ہی، فرمایا وہ تھک جاتا ہے۔ ظمأ کا عربی میں کہتے ہیں پیاس کو، نصب کہتے ہیں تھکاوٹ کو، اور مخمصۃ کا معنی ہے بھوک، کہ اس مجاہد کو یہ چیزیں بھی جب پیش آتی ہے، بھوک لگتی ہے، تھک جاتا ہے، پیاس لگتی ہے، تو اس کا بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا، مجاہد جو ہے وہ کسی دشمن کا اگر نقصان نہیں بھی کرتا، یعنی اس نے گولی چلائی آگے نہیں لگی، اس نے کوئی بم بلاسٹ کیا آگے اس کا دشمن کا نقصان نہیں ہوا، لیکن اس کے گولی چلانے کا، بم پھینکنے کا بھی اجر ہے، آگے بے شک دشمن کو نقصان نہیں ہوا، اللہ کہتا ہے بے شک دشمن کا نقصان نہیں ہوا، لیکن اس نے اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے تو اس کو اس گولی کا، اس تیر کا، اس جو بھی وہ ویپن استعمال کرتا ہے اس کا اجر اس کو ملے گا، اجر لکھ لیا جائے گا۔ اور پھر اللہ آگے فرماتا ہے وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً، مجاہد اگر تھوڑا سا مال بھی خرچ کرتا ہے تو اس کا بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا، مجاہد اگر وادی کراس کرتا ہے تو اس کا بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ وادیاں تو کراس کرنی ہوتی ہیں، اللہ فرماتا ہے صرف وہ پہاڑ سے نیچے اترتا ہے، وادی کراس کر کے دوسرے پہاڑ پر چڑھ جاتا ہے تو یہ وادی کراس کرنے کا بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1878، اور ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے 1619، اور اس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔
روایت کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما یعدل الجہاد، کوئی ایسا عمل ہے جو جہاد کے برابر ہو، جہاد کے قائم مقام ہو؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انکم لا تستطیعونہ، عمل ہے تو ایک لیکن اس کی تم طاقت نہیں رکھتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے دوبارہ یہی سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ جب تیسری دفعہ ہم نے یہ سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثال اس نمازی اور روزہ دار کی ہے جو مجاہد کے روانہ ہونے سے لے کر اس کے واپس آنے تک نماز اور روزے میں ہی مشغول رہے۔ یعنی مجاہد ادھر سے گھر سے نکلا، ادھر اس نے مصلی بچھا کر نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اب وہ نماز پڑھتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، کنٹینیوسلی نماز پڑھتا جا رہا ہے، اور جب رات کے بعد دن چڑھتا ہے تو روزہ رکھتا ہے، اور وہ یہ عمل کنٹینیو کرتا جا رہا ہے ٹل کہ وہ مجاہد 2 دن کے بعد، 5 دن کے بعد، مہینے کے بعد، سال کے بعد واپس آتا ہے اور یہ کنٹینیولی نماز اور روزہ میں مشغول رہتا ہے، تو پھر اس کا یہ عمل مجاہد کے برابر ہے۔ لیکن ظاہر ہے ایسا تو کوئی نہیں کر سکتا، اور اس نے سونا بھی ہے، اس نے کھانا بھی ہے، اس نے لیٹنا بھی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، انکم لا تستطیعون، عمل تو ہے لیکن کوئی کر نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے۔ اب ذرا ان 2 حدیثوں پر بھی غور کریں جو جامعہ ترمذی میں ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 1629 اور 1631، اور اس کے راوی ہیں سیدنا زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یخذ غازیا فی سبیل اللہ، جس کسی نے بھی کسی مجاہد کا سامان سفر تیار کیا، فقد غزا، تو گویا کہ اس نے جہاد میں حصہ لیا۔ اور دوسری حدیث جو 1631 ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ، جس کسی نے بھی مجاہد کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کا دھیان رکھا، اس کے گھر کی خبر گیری کی، فقد غزا، تحقیق اس نے بھی جہاد کیا۔ اب یہ ظاہراً تو دونوں حدیثیں پہلی حدیث کی مخالفت میں ہیں کہ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عمل جہاد کے برابر نہیں، اور یہاں فرمایا کہ اگر کوئی کسی مجاہد کا سامان سفر تیار کر دیتا ہے، اس کو گولی برچھی کوئی چیز لے کے دے دیتا ہے، یا اس کے گھر والوں کی پیچھے سے خبر گیری کرتا ہے، ان کو اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کا دھیان رکھتا ہے، تو گویا اس نے بھی جہاد کیا۔ لیکن غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ عمل اور چیز ہے، اجر اور چیز ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں، جامعہ ترمذی کی حدیث ہے 324، اور راوی ہیں سیدنا اسید بن ظہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ، نماز، فی مسجد قباء، قباء میں نماز پڑھنا ایسے ہی ہے کا عمرتن، کہ اس کو ثواب جو ہے وہ عمرے کے برابر ہے۔ اب اس حدیث کے مطابق کوئی شخص مسجد قباء چلا جاتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو اس کو عمرے کا ثواب ملے گا، عمرہ نہیں ہوگا۔ اگر اس نے عمرے کی نیت کی ہوئی ہے کہ میں نے عمرہ کرنا ہے، تو پھر اس کو میقات سے احرام باندھنا ہے، پھر اس کو طواف جا کر کرنا ہے، پھر اس کو سعی کرنی ہے مکہ میں، اور پھر بال کٹانے ہیں، تو تب عمرہ ہوگا۔ لیکن مسجد نبوی اور مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت پڑھتا ہے تو اس کو ثواب جو ہے وہ عمرے جتنا مل جائے گا۔ تو بات کیا سمجھ آئی کہ عمل اور چیز ہے اور ثواب اور چیز ہے۔
اس کی ایک اور مثال دے دیتا ہوں، صحیح بخاری کے حدیث ہے 5015 تاکہ بات کو سمجھ آ جائے، اور راوی ہیں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد، سورۃ قل هو اللہ ثلث القرآن، قرآن کا 1/3 ہے، 10 پاروں کے برابر ہے۔ 3 دفعہ اگر کوئی قل هو اللہ پڑھتا ہے تو اس کو پورے قرآن کا ثواب ہے۔ اب کوئی شخص یہی قل هو اللہ ہی 3 دفعہ پڑھ کے بیٹھ جاتا ہے تو اس نے قرآن پورا نہیں پڑھا، ثواب البتہ اس کو قرآن پڑھنے جتنا مل گیا۔ 1 دفعہ پڑھتا ہے تو اس کو 10 پاروں جتنا ثواب مل گیا۔ 10 پارے نہیں اس نے پڑھے لیکن 10 پاروں جتنا اس کو ثواب مل گیا۔ تو بات کا کیا پتہ چلا کہ عمل کرنا اور چیز ہے اور ثواب اور اجر اور چیز ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی مجاہد کا سامان تیار کرتا ہے، اس کے گھر کی کفالت کرتا ہے تو اس کو جہاد جتنا ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ فزیکلی اس نے جہاد نہیں کیا، اور مجاہد کو جو شہید ہونے کے بعد پروٹوکول ملتا ہے وہ اس کو نہیں ملے گا، اس کا صرف ثواب ملا ہے، وہ پروٹوکول نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، اس کی صفت شکور ہے، حلیم ہے، وہ کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا۔ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الزلزال کی آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو شخص بھی ذرہ برابر، رائی برابر بھی نیکی کا کام کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر کسی نے برائی بھی ذرہ برابر کی ہو، رائی برابر کی ہو، اس کا بھی اس کو جواب دینا پڑے گا۔ ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، اور اسی طرح مجاہدین میں بھی مرتبے ہیں، ایک جیسے ہر ایک کو ثواب نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پہ ایک مجاہد ہے، وہ 5 بہنوں کا اکیلا ہی بھائی ہے، وہ جہاد کے لیے نکلتا ہے، اور ایک وہ مجاہد ہے جو 5 بھائی ہیں اور 1 بہن ہے، اس کا حوصلہ اور اس کی ماں کا حوصلہ اور اس کے باپ کا حوصلہ اور اس کے باپ کا حوصلہ فرق ہے۔ اسی طرح کوئی شخص مالدار ہے، دولت مند ہے، فیکٹری اونر ہے، اور وہ اپنے سارے مال و دولت کو چھوڑ کر جہاد کے نکل جاتا ہے، جیسے کہ اسامہ بن لادن۔ اس کی اگر بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں تو ارب پتی گرانے سے تعلق رکھتا تھا اور جہاد کے لیے نکلا۔ تو اس طرح اگر کوئی مالدار نکلتا ہے تو اس کے اجر اور ہے، اور ایک بیچارہ ویسے ہی ہے تو اس کو اجر اور ہے۔ اس کے بھی گریڈنگ ہے، اس کے بھی الاؤنسز ہیں۔ ایک تو سارا ثواب ہر ایک کو ملنا ہی ملنا ہے، مجاہد کو جو ثواب ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے، لیکن وہ کس سچویشن میں جہاد کے لیے نکلا اس کی گریڈنگ ہے، اس کا پھر پلس الاؤنس ہے، یعنی وہ جو اس کو بیسک پے جیسے ہوتی ہے اس طرح تو ہر مجاہد کو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن جو حالات ہوں گے اس کے مطابق اس کو پھر الاؤنسز بھی ملیں گے۔ جیسے سیلری ہوتی ہے، بیسک بھی ہوتی ہے، ساتھ الاؤنسز ہوتے ہیں، پھر انکریمنٹ بھی لگتی ہے، اور انکریمنٹ بھی اس حساب سے لگتی ہے جتنی کوالیفیکیشن یا جتنا اس نے کام کیا ہو۔ لیکن جو مجاہد بھی گھر سے نکلتا ہے اس کا میٹر ڈاؤن ہے، ریڈنگ اس کی شروع ہو جاتی ہے، جو وہ آگے بڑھتا جاتا ہے اجر و ثواب کا انبار لگتا جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے حدیث ہے 659، اور راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گھر سے نماز کے لیے نکلتا ہے، مسجد میں پہنچ جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور مسجد میں ہی بیٹھا رہتا ہے کہ میں نے اگلی نماز پڑھنی ہے، تو گویا وہ نماز کی حالت میں ہے، اس کا میٹر ڈاؤن ہے۔ جتنا وقت وہ مسجد میں بیٹھا رہا ہے وہ نماز میں ہی کاؤنٹ کیا جائے گا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے 2811، اور راوی ہیں سیدنا ابو عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما غبرت
قدم عبد فی سبیل اللہ، جہاد کے سفر کے دوران جب مجاہد کے پاؤں پر مٹی پڑتی ہے فتسمہ النار، تو اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں کو جہنم کے آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ یعنی گرد و غبار اگر کسی مجاہد کے پاؤں کے اوپر پڑ جاتا ہے تو اس کا بھی اجر و ثواب ہے، ناممکن ہے کہ اس کو جہنم کی آگ چھوئے۔ اور اسی حدیث کی بنا پر، اسی بیس پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین جب لشکر روانہ کرتے تو لشکر کے امیر اونٹ پر یا گھوڑے کے اوپر بیٹھ جاتا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگام پکڑ کر، نکیل پکڑ کر اس کے ساتھ ساتھ چلتے۔ امیر لشکر کہتا یا امیر المومنین یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میں دھول لے رہا ہوں کہ تیرے ساتھ ساتھ چلتا ہوں، یہ تیرا جانور جو ہے یہ دھول اٹھا رہا ہے اور وہ میرے اوپر پڑ رہی ہے، اور میں دھول لے رہا ہوں تاکہ میرے قدموں پر، میرے کپڑوں پر، میرے ہاتھوں پر دھول پڑ جائے، کیونکہ میں خود تو جہاز کے اوپر نہیں جا سکتا، میری ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ مجھے مدینہ میں ہی رہنا ہے، تو میں چاہتا ہوں کم از کم یہ مٹی، یہ دھول میرے اوپر پڑ جائے اور مجھے ثواب مل جائے جہاد کا۔ اللہ اکبر۔ تو بات کیا ثابت ہوئی کہ مجاہد کے ہر قدم پر، اس کے ہر ایکشن کا ثواب اور اجر ملتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 111 میں فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ، وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، اگرچہ وہ کسی کافر کو قتل کرے یا خود قتل ہو جائیں، فیقتلون، کسی کو قتل کریں ویقتلون، یا خود قتل ہو جائیں، دونوں صورتوں میں مجاہد کو اجر اور ثواب ملتا ہے۔ خود شہید ہو جائے یا کافر کو قتل کر دے، دونوں صورتوں میں اس کو ثواب ملے گا، اجر دونوں صورتوں میں برابر ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 2803 اور مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے 1876، اور اس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو شخص بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا زخمی ہوا تو قیامت والے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کے زخموں سے خون بہہ رہا ہوگا، رنگ تو خون جیسا ہوگا مگر خوشبو کستوری اور مشک کی ہوگی۔ اللہ۔ اور اگر یہ مجاہد زخمی ہونے کے بعد شہید بھی ہو جاتا ہے، زخم برداشت نہیں ہوتے، زخم کاری لگ جاتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامعہ ترمذی کی حدیث ہے 1663 اور 2799 اور راوی ہیں مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ اگر زخمی ہو جاتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے، اور اگر یہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے تو اس کی روح نکلنے کے ساتھ ہی اس کو 7 انعامات دے دیے جاتے ہیں۔ 7 انعامات اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، اور وہ 7 انعامات کیا ہیں؟ نمبر 1، خون کا پہلا قطرہ گرنے کے ساتھ ہی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ۔ نمبر 2، اسے جنت میں اس کا محل، اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ تمہارا مقام ہے جہاں تم نے جانا ہے۔ نمبر 3، عذاب قبر سے یہ محفوظ ہو جاتا ہے، اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے، قبر میں اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا۔ اور نمبر 4، قیامت والے دن کے بڑے حساب اور گھبراہٹ سے یہ آزاد کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 5، اس کے سر پر تاج رکھا جائے گا۔ اور نمبر 6،
72 حوروں سے اس کی شادی ہوگی، عام جنتی کی 2 کے ساتھ، اس کو 72 حوریں ملیں گی، اور نمبر 7 یہ اپنے 70 رشتہ داروں کی سفارش بھی کرے گا۔ یعنی قیامت والے دن جب لوگ حشر کے میدان میں سختیوں سے پریشان ہوں گے تو یہ مجاہد اس وقت لسٹ مرتب کر رہا ہوگا کہ کون کون سے میرے رشتہ دار کو میں نے لے کے جانا ہے، کیونکہ رشتہ دار تو بہت ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت لسٹ بنا رہا ہوگا، لسٹ مرتب کر رہا ہوگا کہ میں نے اپنے کس کس رشتہ دار کی سفارش کرنی ہے، کون سے 70 لوگوں کو میں نے لے کے جانا ہے۔ حالانکہ قیامت والے دن کی پریشانی اتنی زیادہ ہوگی، لوگوں کی یہ حالت ہو جائے گی کہ وہ حساب کتاب شروع نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوں گے۔ حساب کے بعد کیا ہونا ہے وہ تو وقت کی بات ہے، وہ لوگ سختیوں سے اتنے پریشان ہوں گے کہ وہ کہیں گے کہ کبھی جلدی سے حساب شروع ہو جائے۔ اور اس کے لیے وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 480 جس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہر نبی رسول کے پاس بار بار جائیں گے، اور کیا اس کو کہیں گے کہ اللہ کے آگے صرف یہ سفارش کر دیں کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ رزلٹ کیا نکلنا ہے وہ بات کی بات ہے، صرف حساب و کتاب شروع ہو جائے، اتنی سختی ہوگی۔ اور ہر نبی جو ہے وہ اپنا عذر پیش کر کے کہے گا نہیں یہ میں نہیں کام کر سکتا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اٹھ کر سفارش کروں گا اور حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اور یہ شہزادہ جو ہے یہ حساب و کتاب کے بغیر اپنی مرتب کی ہوئی لسٹ 70 آدمیوں کی اللہ کے سامنے پیش کرے گا کہ یہ میرے 70 لوگ ہیں، گھر والے، رشتہ دار، ان کو یا اللہ معاف کر فرما دے، اور جنت کی طرف چل پڑے گا۔ اب جنت کے دروازے پر جو دربان فرشتہ ہوگا وہ پوچھے گا، مستدرک الحاکم کی حدیث ہے 5704 اور راوی ہیں سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ شہداء جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے تو جنت کا دربان فرشتہ پوچھے گا ابھی تو حساب تب شروع نہیں ہوا، تم پہلے ہی مطلب جنت میں داخلے کے لیے پہنچ گئے ہو، حل حسبتم کیا تم لوگوں کا حساب ہو گیا ہے جو تم پہنچ گئے ہو؟ تو یہ مجاہد کہیں گے ماذا نحاسب، ہمارا بھائی حساب کتاب کیا ہوگا، ہم نے تو دنیا ہی چھوڑ دی، نہ ہمارا گھر تھا، نہ ہم نے اولاد کو دیکھا، نہ ہم نے مال کو دیکھا، نہ ہم نے کسی رشتہ دار کو دیکھا، حساب کس چیز کا؟ تو اللہ فرمائے گا دروازہ جنت کا کھول دو، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کو جنت میں داخل کر۔ ان کا سرمایہ تو تلواریں تھیں، اسلحہ تھا، کلاشن کوف تھی، تیر تھے، اور یہ مجاہد 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے 2351 اور راوی ہیں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حساب کتاب شروع ہونے کے بعد سب سے پہلے حساب دے کر جنت میں داخل ہونے والا 500 سال بعد جائے گا، یعنی اس کو 500 سال لگ جائیں گے حساب کتاب دینے میں، اور پہلا جنتی حساب کتاب دینے کے بعد جو جنت میں داخل ہوگا وہ 500 سال بعد ہوگا، جبکہ مجاہد 500 سال پہلے داخل ہو جائے گا۔ ذرا غور کریں، ہر شخص نے اپنے مقرر وقت پر اس دنیا سے جانا ہے، ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہیں ہے۔ اب کوئی گھر بیٹھے بستر پر فوت ہو جائے یا کوئی جہاد کرتا ہوا میدان کارزار میں فوت ہو جائے، فوت دونوں نے ہونا ہے، اس دنیا سے ایگزٹ دونوں قسم کے لوگوں نے ہونا ہے، کوئی بستر پر اور کوئی جہاد کرتے ہوئے، اور وقت دونوں کا مقرر ہے۔ لیکن شہید 500 سال پہلے اور دوسرا حساب کتاب دینے کے بعد پاس ہونے کی صورت میں 500 سال بعد۔ ہر مجاہد کو 72 حوریں ملیں گی، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے
3245 اور راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجاہد کو اللہ تعالیٰ 72 حوریں عطا کرے گا، اور جو عام مسلمان ہوگا، جنتی ہوگا، اس کے لیے 2 حوریں ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ مجاہد کو یہ بھی ایک پروٹوکول ملے گا کہ لفٹ میں بیٹھ جاؤ اور جتنا قرآن ہے پڑھتے جاؤ، جہاں تمہاری آخری آیت تلاوت ہوگی وہی تمہارا مقام ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے آپ قرآن مجید کی سورت الانعام کی آیت نمبر 162 میں اللہ فرماتے ہیں کل کہہ دیجئے ان الصلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے واسطے ہے۔ اب نماز تو اللہ کے لیے ہو سکتے ہیں، کون سا مشکل کام ہے کہ اللہ کے لیے نماز پڑھنا، نیت اللہ کے لیے کر کے نماز سب بھی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح قربانی اللہ کے لیے دینا کون سا مشکل ہے، اللہ کے لیے سارے قربانی دیتے ہیں۔ اسی طرح زندگی اللہ کے لیے وقف کر دینا، اللہ کے رضا کی طرح اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا تھوڑا سا مشکل تو ہے، لیکن گزار سکتے ہیں۔ لیکن ومماتی، موت اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا یہ مشکل ہے۔ اللہ کی مرضی کے مطابق موت کیا ہے؟ جہاد، یہ مشکل ہے۔ باقی 3 کام آسان ہیں، وہ آدمی کر سکتا ہے۔ نماز پڑھنا آسان ہے، قرآن پڑھنا آسان ہے، زندگی اللہ کی راہ میں وقف کرنا آسان ہے، جان اللہ کے واسطے پیش کرنا یہ مشکل کام ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ آپ امام الانبیاء و رسل ہیں، دنیا اور آخرت کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں، یہ ساری ڈیزگنیشن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہوئی ہیں۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خواہش تھی، اور وہ کیا تھی کہ میں بھی تغمہ شہادت حاصل کر لوں، مجھے بھی شہادت کا تغمہ مل جائے۔ اسی لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے 2797 اور راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لوددت، میری یہ خواہش ہے، میری یہ آرزو ہے، انی اقتل فی سبیل اللہ، کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں، ثم احیا، پھر اللہ مجھے زندہ کر دے، ثم اقتل، پھر میں قتل ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں، ثم احیا، اللہ مجھے دوبارہ زندہ کر دے، ثم اقتل، میں پھر قتل ہو جاؤں جہاد کرتا ہوا، ثم احیا، اللہ مجھے بار بار زندہ کرے۔ انسان کہتا ہے میں نے بہت کمایا، میں نے بڑے کام کیے، میں نے زندگی میں بڑے مقابلے کیے، بڑا کچھ کیا، مزہ نہیں آیا، چس نہیں آئی، تو چس جو ہے وہ پھر جہاد میں ہی آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے، پھر نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ نے یہ خواہش بھی پوری کر دی۔ جنگ خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے بکری کا بنا ہوا گوشت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیے کے طور پر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بڑا پسند تھا، اس نے اس میں ہی زیادہ زہر ملایا۔ جب آیا آپ نے ساتھیوں کو بھی بلا لیا، کھانا شروع کر دیا، ایک صحابی نے کچھ کھا لیا، آپ نے جو ہی وہ لقمہ زبان کے اوپر رکھا، اللہ کے حکم سے وہ ہڈی بول پڑی کہ اے اللہ کے رسول مجھے نہ کھائیں، میرے میں زہر ملایا ہوا ہے۔ آپ نے اسی وقت اگل دیا اور وہ گوشت پھینک دیا اور ساتھیوں کو بھی کہا کہ نہیں کھانا۔ لیکن ایک ساتھی، ایک مجاہد ساتھی جو تھے وہ کھا چکے تھے، نتیجہ کیا نکلا؟ وہ فوت ہو گیا۔ اب یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا کہ اللہ کے نبی کے پاس غیب کا علم نہیں تھا، اگر غیب کا علم ہوتا تو ساتھیوں کو کہہ دیتے کہ خبردار اس میں زہر ملا ہوا نہ کھاؤ۔
پتہ اس وقت ہی چلا جب اللہ نے بتا دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4249 اور 2617 اور 3169، 3 حدیثیں ہیں صحیح بخاری میں، اور راوی اس کے ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو ہی آپ نے گوشت کے ٹکڑے کو اپنی زبان کے اوپر رکھا، ہڈی اللہ کے حکم سے بول پڑی کہ اے اللہ کے رسول مجھے نہ کھائیں، میرے میں زہر مکس کیا ہوا ہے، آپ نے فوراً چھوڑ دیا۔ اب آپ نے اگل تو دیا وہ لقمہ، لیکن جو اثر ظاہر کا ہونا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ڈی ایکٹیویٹ کر دیا۔ آپ نے کھایا، ہڈی بول پڑی، آپ نے اسی وقت اس کو اگل دیا، لیکن زہر کا جو اثر تھا وہ تو ہونا تھا، لیکن اللہ نے اس کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیا کہ وہ اثر نہ کرے۔ اور یہ حادثہ کب پیش آیا؟ 5 ہجری کو، جنگ خیبر کے موقع پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کب رخصت ہوئے؟ 10 ہجری کو، یعنی 5 سال تک اللہ تعالیٰ نے اس زہر کا اثر جو ہے وہ ڈی ایکٹیویٹ رکھا۔ اور جب آپ کی زندگی کا آخری دن تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک شہادت کا تغمہ بھی مجھے لگ جائے، تو پھر کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4428، اور راوی ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ فرماتی ہیں کہ آخری دن، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اس دنیا سے نکلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ، ما ازال اجد علم، میں آج بہت تکلیف محسوس کر رہا ہوں، الطعام، اس کھانے کی، اس نوالے کی، الذی اکلت فی الخبر، جو میں نے خیبر میں کھایا تھا، یعنی وہ لقمہ جو میں نے آج سے 5 سال پہلے خیبر کے موقع پر کھایا تھا، اس کی تکلیف مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ فہذا اوان وجد، مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے ان کتاب ابخری کہ میری شاہ رگ کٹی جا رہی ہے، من ذالک السم، اس زہر کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ شہادت کا چونکہ دینا تھا رتبہ، تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے 5 سال کے بعد جو ڈی ایکٹیویٹ تھا اس کو ایکٹیویٹ کر دیا، اور آپ کو پھر شہادت کا رتبہ بھی مل گیا جس کی آپ کو تمنا تھی اور آپ دعا بھی کرتے تھے۔ یعنی اتنے اعلیٰ رتبے اور مرتبے ہونے کے باوجود آپ کی خواہش یہ تھی کہ آپ کو بھی شہادت کی موت نصیب ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ خواہش پوری کر دی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔